شرم نہیں آئی جس وقت میرے نبی کے میلاد کا ماہ مقدس آیا تو تو نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میں میلاد تب مناؤں گا جس وقت مجھے کوئی ثبوت چاہیے, جس وقت مجھے کوئی دلیل کوئی دے. میں نے کہا یہ جو زبان سے بول کر دلیلیں مانگتے ہو, یہ زبان اللہ نے کن کے صدقے عطا کی ہے؟ تجھے سمجھ کوئی نہیں ہے. یہ زبان بھی ان کا صدقہ ہے, یہ ہاتھ بھی ان کا صدقہ ہے, یہ قدم بھی ان کا صدقہ ہے, یہ آنکھیں بھی ان کا صدقہ ہے. اور ہمارے گجرات میں آرام کرنے والے اللہ کے ولی کامل حضرت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی بدایونی گجراتی رحمت اللہ علیہ حد کر گئے, لکھ کے کہتے ہیں قلوب و نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, جلک سے جن کی فلک ہے روشن اور شمس تشریف لا رہے ہیں. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان, ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. زمانے بھر کا سنو مفتی صاحب کا عقیدہ, کہتے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے, قاعدہ مطلب اصول ہے, کا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں ہم سارے جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہے, یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. اور سنے جی جلسہ میلاد بھی آپ نے سنا, اور ایک بات اللہ کے اولیاء کی بھی سن لے, تقریر ختم کرے. تاجدار گولڑا, کیا جی تاجدار گولڑا, اے جنہ دی نعت پڑھ دے ہو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخیاں کتھے جا لڑیاں. اس صورت نو میں جانا تھا, اس صورت نو میں جانا تھا, جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. سچ آکھاں تے رب دی میں شانا تھا, جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا. اس پیر کی بات سنو, کتاب بند کر دی, بات آخری. تاجدار گولڑا شان اولیاء بھی ہے نا جی, تو وہ بھی تو کور کرنا ہے بیچ میں تاکہ موضوع رہ نہ جائے. سنے جی تاجدار گولڑا, چشتیوں کے بے تاج بادشاہ, نام کیا لیا؟ سید زادہ, سید زادہ آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف اسلام آباد والے. اگر اتفاق ہوا ہے اسلام آباد ان کے مزار گولڑا شریف جانے کا تو واہ بڑے نصیب ہے, اور اگر کبھی نہیں جا سکے تو جب اسلام آباد جاؤ تو میرے کہنے پر اس سید زادے کے مزار پہ حاضری لازمی دینا. اس نے قادیانیوں کو وہ چنے چبوائے نا کہ میں کہتا ہوں قیامت تک یاد رکھیں گے کہ کوئی سید زادہ آیا تھا اور جس نے ہماری طبیعت سیٹ کر کے رکھ دی تھی. سنے جی تقریر ساری, اس کے نچوڑ جملے, اللہ کا ولی اللہ نے اسے کتنی پاور عطا کی ہوتی ہے. سنے جی جس وقت مرزا قادیانی, یہ جو بڑا مرزا ہے, بڑا مرزا مرزا قادیانی, جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا جی, نبوت کا دعویٰ جب اس نے کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل گیا, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو پتہ چل گیا, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے مرزا قادیانی کو پیغام بھیجا. توجہ میری طرف, یہ آخری جملے ہیں. تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ, جس وقت آپ کو پتہ چلا نا کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو پیغام بھیجا. شاہ صاحب نے پیغام بھیج کے کہا کہ مرزے کو کہو میرے مقابلے میں آئے, میرے مقابلے میں آئے, میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ تم جھوٹے ہو, کذاب ہو, شیطان ہو, لعین ہو, دجال ہو. نبوت کا تیرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ کوئی نہیں, نبی آخری ہمارے آقا ہی ہیں, سرکار کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے پیغام بھیجا مرزا قادیانی کو, لکھا ہے جی کتابوں کے اندر, لاہور میں مناظرہ طے پا گیا, لاہور میں مناظرہ ہوگا آپس میں, کس کس کا؟ قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور مرزا قادیانی کا مناظرہ ہوگا, آپس میں بات چیت کریں گے. ادھر جس وقت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسلام آباد گولڑا شریف سے جس وقت آپ لاہور آنے لگے, آئے آتے آتے جس وقت آپ نے لاہور میں آ کے ڈیرا لگا لیا, لاہور میں آ کے ڈیرا لگا لیا, ادھر مرزے کو پتا چل گیا
کہ شاہ صاحب تو واقعی آ گئے، اسے تو یہ تھا بابا ہے کہاں آئے گا، بابا ہے کہاں آئے گا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ واقعی چلے گئے، لاہور چلے گئے، جا کے ڈیرا لگا لیا۔ کل لاؤ اس خبیث کو میرے سامنے، میں اسے بتاؤں گا جو میرے نبی کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے اپنے نبی ہونے کے دعوے کرتا پھرتا ہے، کل لاؤ اسے میرے سامنے۔ جس وقت اسے پتا چلا سامنے نہ آیا، سنیں جی بڑے مزیدار جملے آ رہے ہیں، سنیں۔ اس نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، شاہ جی کو کہتا ہے شاہ جی اس طرح کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کر کے باس و مباحثہ کر کے آپس میں مقابلہ نہیں کرتے، ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، فیصلہ اسی سے ہو جائے گا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے جس سے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس نے شاہ صاحب کو پتہ ہے کیا کہا، اس نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، کہتا ہے شاہ جی ایسا کرتے ہیں، رائٹنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ رائٹنگ کرتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جس نے پیارا لکھا وہ جیتا، جس نے گندا لکھا وہ ہارا۔ کہتا فیصلہ اسی سے ہو جائے گا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اچھا جس وقت شاہ صاحب کے پاس یہ پیغام آیا نا، مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ اس نے یہ بات پتہ کیوں کی تھی، یہ بھی سنیں، اس کی بھی وجہ ہے۔ اس نے یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ یہ کسی زمانے میں یہ ایک کچہری کے اندر منشی بھی رہ چکا ہے منشی، اور دعوے نبوت کے اندازہ کریں نا آپ کیسے کیسے جاہل اس دنیا میں موجود ہے۔ اچھا اس نے شاہ صاحب کو پیغام بھیجا، کہتا شاہ جی ایک کام کرتے ہیں، رائٹنگ کرتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، فیصلہ اسی سے ہو جائے گا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس وقت پیغام پہنچا، سنے مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ شاہ صاحب نے کہا جاؤ جا کے مرزے کو میرا یہ پیغام دو۔ سنو اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے، کہا جاؤ جا کے مرزے کو میرا یہ پیغام دو، اگر تمہیں شوق ہے نا کتابت کرنے کا، اگر تمہیں شوق ہے رائٹنگ کرنے کا، تو پھر بات اور انداز میرا چلے گا۔ کیا بھلا؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کاغذ تم بھی سامنے رکھو، کاغذ ہم بھی سامنے رکھتے ہیں، قلم تم بھی سامنے رکھو، قلم ہم بھی سامنے رکھتے ہیں، پھٹی تم بھی سامنے رکھو، پھٹی ہم بھی سامنے رکھتے ہیں، سیاہی تم بھی سامنے رکھو، سیاہی ہم بھی سامنے رکھتے ہیں۔ نہ تم قلم پکڑو گے نہ ہم قلم پکڑیں گے، بس قلم سامنے پڑا ہوگا، پکڑنا نہیں ہے قلم کو ہاتھ نہیں لگانا، سامنے قلم پڑا ہوگا، سامنے کاغذ پڑا ہوگا، سامنے سیاہی پڑی ہوگی، سامنے پھٹی پڑی ہوگی، نہ تم قلم پکڑو گے نہ ہم قلم پکڑیں گے۔ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، جب قلم پکڑیں گے نہیں تو پھر کتابت کیسے کریں گے، جب قلم پکڑیں گے نہیں تو لکھیں گے کیسے، جب ہم میں سے کوئی پینسل کو پکڑے نا تو پھر لکھے گا کیسے۔ سنا سید زادے کے جملے، اس سے پاک میں آنے والے میرے نبی کے غلاموں، سنا سید زادے کے جملے۔ شاہ صاحب کہنے لگے ہاں طریقہ میرا چلے گا، کاغذ تیرے بھی سامنے، کاغذ میرے بھی سامنے، قلم تیرے بھی سامنے، قلم میرے بھی سامنے، پھٹی تیرے بھی سامنے، پھٹی میرے بھی سامنے، نہ تم قلم پکڑو گے نہ ہم قلم پکڑیں گے۔ ارے بابا تم بھی اپنے سامنے رکھے ہوئے قلم سے کہو گے کہ چل قلم لکھ، چل قلم لکھ، چل قلم لکھ، تم بھی سامنے رکھے قلم سے کہو گے، ہم بھی سامنے رکھے قلم سے کہیں گے۔ جس کے کہنے پہ قلم خود بخود لکھے گا، مانا جائے گا اللہ نے سچائی اسے ہی عطا فرمائی ہے۔